السلام علیکم وائس شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے پاک برکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے جو ہے ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ اس کا سٹارٹ میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس سے مراد کیا ہے کہ ہیومن اکنامک ایکٹیویٹی، کہ اس سبجیکٹ کے اندر جو ڈسکس کیا جاتا ہے اکنامکس کے اندر وہ ہیومن ایکٹیویٹی کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹی کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہیومن ہو، چاہے امریکہ کا ہیومن ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا وہ انسان ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ایک بزنس کے اندر اکنامکس کے اندر اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ سارا کام جو کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹی کیوں کرتا ہے۔ تو اور پہلے تو ہم اس کی دیکھتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی ہے کیا۔ کنزپشن، کنزپشن کا مطلب کسی چیز کو کنزیوم کرنا، خرچ کرنا۔ پروڈکشن، کسی چیز کو پیدا کرنا۔ ایکسچینج، کسی چیز کا تبادلہ، ایک چیز لے کر دوسری چیز دینا۔ اینڈ ڈسٹریبیوشن، اور اس کی تقسیم۔ یعنی ان چار چیزوں کو آپ پکڑ لیں، کنزپشن، پروڈکشن، ایکسچینج، ڈسٹریبیوشن۔ اس کو ہم آگے بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یہاں پر ابھی صرف اس کی میننگ کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے۔ کنزپشنس، پروڈکشن، ایکسچینج، ڈسٹریبیوشن، کیونکہ یہ چاروں ایک ایک چیپٹرز ہیں، تو اس کو ان شارٹ ہم کیا پڑھیں گے کہ ہم زندگی کے اندر جو بھی کماتے ہیں اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں۔ پروڈکشن، کوئی بھی چیز جو ہے، ایک شخص بزنس کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی مل لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا چیز بناتا ہے، کن اصولوں پر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ایکسچینج، وہ چیزوں کو، پروڈکٹس کو بنا کر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایکسچینج کرتا ہے۔ ایکسچینج کیا، لوکل مارکیٹ میں دینا یا ایکسپورٹ کرنا، اور اس کے اگینسٹ وہ متبادل میں کیا حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ نیکسٹ ہے ڈسٹریبیوشن، پھر وہ چیز مارکیٹ میں جا کے کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو یعنی تمام ہیومن ایکٹیویٹی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اس کو کہا جاتا ہے اکنامکس سبجیکٹ میٹر یا سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے۔ اب اس میں اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اکنامک سبجیکٹ میٹر یعنی ہیومن ایکٹیویٹی کا پہلا پوائنٹ، اٹ از کنسرنڈ ود دا ہاؤ ہیومن بینگس ارن دیئر living through the exchange. That is, it is concerned with how man employs scarce resources to satisfy material wants. اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کون سی مصروفیات کرتا ہے، کون سی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اور اس کے متبادل میں وہ کیا حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ انسان اپنی ضروریاتوں کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان اپنی خواہشات، اپنی ضرورت کو کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ اس کی وانٹس کو کیسے پورا کرتا ہے۔ یعنی اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے، ریسورسز کم ہوتے ہیں، اس کے پاس فیسلٹیز کم ہوتی ہے کسی چیز کو لینے کی، لیکن اس کی وانٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وانٹس کے بعد وانٹس کے اندر نیڈ آ جاتا ہے، پھر نیڈس کے بعد ڈیزائر آتا ہے، تو یعنی اس کی جو ہے وانٹس یا نیڈس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس کی ڈیزائرس ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس سورس کم ہوتی ہے، اس کے پاس انکم کم ہوتی ہے، تو وہ کیسے اسکیئرسٹی کے اندر رہ کر، اسکیئرسٹی کا مطلب کمی، قلت، اسکیئرسٹی ریسورسز میں رہ کر کس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل حاصل کرتا ہے، اسی تقاضوں میں انسان جو ہے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور گڈس اینڈ سروسز جو ہے وہ اس میں ایکٹیویٹی اس کی چلتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا، نیکسٹ سلائڈ کیا ہے۔ اس سلائڈس پہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سلائڈس میں دیکھو یہ کیا کہا گیا بیٹا، اٹ ڈیلس ود دا پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ایکسچینج، کنزپشن آف گڈس اینڈ سروسز، یعنی انسان کی جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کنزپشن
وہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ خرچ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پروڈکشن کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے سروسز دیتا ہے ایز اے مزدور بن کر یا ایز کمپنی کا مالک بن کر، کوئی چیز وہ بنا رہا ہوتا ہے، پھر وہ جو بھی چیز بنائے گا اس کو ایکسچینج کرے گا، کس کے اس میں ایکسچینج کرے گا، وہ روپے کی شکل میں ایکسچینج کرے گا، کسی دوسرے کو بیچے گا اور اس سے روپیہ لے گا، اور اگر جاب کرتا ہے تو اپنی سروسز دے گا اور وہاں سے سیلریز لے گا، پھر اس کرنسی کو، اس انکم کو، پروفٹ کو، آمدنی کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا، یا تو وہ اپنے جو ہے ایکسپینس اپنا ڈسٹریبیوٹ کرے گا گھر کے اس کی تمام خواہشات میں کہ یہ اس کی وانٹس ہیں، یہ اس کی ڈیزائرس ہیں، اور اگر کمپنی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ را مٹیریل کو جو ہے اتنا پرچیز کرنا ہے، اتنی اس کو سیلریز دینی ہے، اتنی اس کو انکم دینی ہے، اس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، چینلائز کرے گا اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ ڈسٹریبیوٹ کر لے گا تو اس انکم کو، اس سیلری کو، اس پروفٹ کو وہ خرچ کرے گا، کنزپشن کرے گا، تو یہ ایک سائیکل جو ہے زندگی کا چلتا رہتا ہے، اور اس کے گرد انسان کی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے، اس کو ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں بیٹا، یہ ایکچولی ہم اکنامکس کے جو ہے سبجیکٹ میٹر کو پڑھ رہے ہیں کہ اکنامکس کے اندر کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ اکنامکس کے ہم سبجیکٹ میٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکس کے اندر ہم ہیومن ایکٹیویٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں چلتے ہیں بیٹا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، پھر ہم مزید دیکھتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اس سلائیڈس کے اندر دیکھیں، آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے، اس سلائیڈ کے اندر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ it also deals with human activities which involve selling and buying۔ یہ انسان کی ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے بھی ڈیل کرتا ہے یہ سبجیکٹ، جس میں خالصتاً صرف دو چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، سیلنگ اینڈ بائنگ۔ It does not deals the goods and services that man produce for sake of self-satisfaction۔ یہ اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا کہ اشیاء اور خدمات کی کو جو انسان جو ہے اپنی ذاتی تسلی کے لیے جو چیز پیدا کرے، یعنی اس میں کہا یہ جا رہا ہے، ان شارٹ اس کا میں کانسیپٹ یہ بتاؤں کہ اس میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے خالصتاً، انسان کی سیلنگ اور انسان کی بائنگ۔ اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی سروسز، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی محنت کو بیچ رہا ہے اپنی ویجز اور سیلری کے اگینسٹ، یعنی ویجز اور سیلریز کے اگینسٹ وہ اپنی محنت، اپنی سروسز، اپنی ایجوکیشن، اپنا ایک ٹائم پیریڈ، یعنی صبح سے لے کے اتنے بجے تک وہ بیچ رہا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ پیسہ کما رہا ہے۔ اب کوئی چیز وہ بنا رہا ہے تو بنا کر وہ چیز مارکیٹ میں اس کا کام بیچنا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہ سیلنگ کے لیے بنا رہا ہے، اور اس کی سروسز اور اس کی اشیاء جو شخص دوسرا خرید رہا ہے وہاں پر بائنگ کا کانسیپٹس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بھی بات ہم سٹڈی کرتے ہیں اکنامکس کے سبجیکٹ میٹر میں، بائنگ اور سیلنگ کا۔ اب اس اکنامکس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو تین حصوں میں جو اکانومسٹ نے، دنیا نے، بزنس نے جو ہے تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو ہے یہ اسلامک سسٹم ہے، اس لیے اس کو تھرڈ نمبر پہ دیکھیں، اسلامک اکنامک سسٹم ہے۔ دنیا میں بھی اسلامک سسٹم ہے، اس لیے تیسرے نمبر پہ ہم نے اکنامک سسٹم کو اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ لیکن بعض ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں، تو وہاں پر یہ سسٹم نہیں چلتا ہے، وہاں پر کیپٹل اکانومکس انالیسز ہوتا ہے، سوشل اکنامکس انالیسز ہوتا ہے، اس کے بعد کمیونزم یعنی کمیونسٹ اکنامکس، ٹھیک ہے، کمیونٹی کی جو اکنامکس ہوتی ہے اس کا انالیسز ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو تین حصوں میں کیسے تقسیم کیا ہے، تو یعنی اکنامکس کو تین حصوں میں یہاں پر پاکستان میں تقسیم کیا یا اور اسلامک کنٹریز میں تقسیم کیا، مائکرو اکنامکس انالیسس، میکرو اکنامکس انالیسس، اسلامک اکنامکس انالیسس۔ انالیسس کا مطلب تجزیہ، تجزیے کا مطلب کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ مائکرو اکنامکس انالیسس کا مطلب یہ تصویر سائٹ بھی دی گئی ہے، اس میں دیکھیں ایک ایک شخص، ایک ایک لوگوں کے گھر کی بات کی جا رہی ہے، ان کی ضرورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی جاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور لفظ جب ہم میکرو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں ڈیفینیشن پڑھا تھا، ڈیفینیشن ہم نے اس کی اسٹڈی کی تھی، جس میں کہا گیا تھا مائکرو کا مطلب چھوٹا اور میکرو کا مطلب بڑا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی چیز کو
ایز اے بڑے وسعت میں دیکھتے ہیں، ایز اے ہول دیکھتے ہیں، تو وہ کہاں کانسیپٹ میکرو کا آتا ہے. جب ہم کسی چیز کو اسے چھوٹی ایک انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر مائکرو آتا ہے. تو پکچر میں دیکھیں پوری دنیا میں ہے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سائڈ پر جو ہے صرف ایک گھر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پروڈیوسر یا ایک کنزیومر کی بات کی جا رہی ہے. یعنی جب کسی ایک امپلائی کی بات کی جائے، کسی جاوید، سلیم، اختر، اس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مائکرو میں آتا ہے. پورے پاکستان کے امپلائیز کی بات کی جائے تو وہ میکرو کا سینس آئے گا. ایک شخص جو ہے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے گارمنٹس کا کام کرتا ہے، اپیرل کا کام کرتا ہے، تو وہ مائکرو کا سینس ہوگا. پورے پاکستان کی اگر جو ہے ہم گارمنٹس کی شاپس کے بارے میں بات کریں تو وہ میکرو کا سینس آئے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اب ہم آ جاتے ہیں اسلامک اکنامکس میں. اسلامک اکنامکس کے اندر جیسا کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ اسلام اکنامکس کے بارے میں کیا کہتا ہے، انسان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اسلام کیا کہتا ہے. تو اسلام کا جو ہے وہ دو ہی پوائنٹ ہے. نمبر 1 دا ہولی بک آف قرآن، اینڈ نمبر 2 از سنا. اور نمبر 3 جو اس میں جو آئے گا وہ آئے گا ٹریڈیشن سے. یعنی وہ کون سی قوم رہتی ہے، اس کا کلچر کیا، وہ اس کے حساب سے اس کی ڈیزائننگ ہوگی کہ اس کی ڈریسنگ کیا ہوگی، اس کی فوڈ کیا ہوگی. یہ ٹریڈیشن اور کلچر میں چیزیں آتی ہیں. تو ہم ان شارٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس کا سسٹم کیا ہے، جو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا. زکوٰۃ کا کانسیپٹس ہے، ٹھیک ہے، ایکویلٹی برابری کا کانسیپٹ ہے، برادرہڈ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ انٹرسٹ فری مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں سود نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں ہم نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہیں. یعنی مائکرو اکنامکس میں میکرو اکنامکس، اسلامک اکنامکس انالیسس. اس کے اندر ہیومن ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اگر ایک شخص ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ مائکرو اکنامکس میں آئے گا. پورے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں تو وہ میکرو سینس میں آئے گا. اب چاہے مائکرو ہو چاہے میکرو ہو، اگر وہ اسلامک کنٹری ہے، مسلمان ہیں سارے، تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسلام بیسک معیشت ہوگی، اسلام بیس اکانومی ہوگی. تو ان کی ایکٹیویٹی کو، ان کے کانسیپٹ کو اسٹڈی کرنے کو ہم اسلامک اکنامکس انالیسس کہیں گے. بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ اس لائٹ میں بیٹا جو ہے آپ کو اکنامکس ایکٹیویٹی کے جو ہے سبجیکٹ میٹر کے 3 ایراز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. 3 اس کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نمبر 1 ہے کلاسیکل ایرا آف اکنامکس، جس میں ہیومن ایکٹیویٹی کو کیا کہا گیا ہے ماضی کے اندر، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اس میں ہیومن ایکٹیویٹی کو کہا گیا ہے. ایڈم اسمتھ یہ کہتے ہیں اکنامکس از اے اسٹڈی آف کازز اینڈ ویلتھ آف نیشن. اکنامکس کے اندر جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے، ہیومن جو ایفرٹس کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کازز، اسٹڈی آف کازز، مختلف وجوہات کی بنا پر، اینڈ ویلتھ آف نیشن، جس کے اندر ہم قوم کی دولت کو اسٹڈی کرتے ہیں. انسان کوشش کرتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وانٹس ہوتی ہیں، اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی جو ہے اسکیرسٹی ہوتی ہے، اس کی جو ہے ڈیزائرس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اکنامکس جو ہے وہ ہیومن کے، انسان کی جو ہے وہ قوموں کی جو ہے وہ ویلتھ کو، دولت کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے ایڈم سمتھ یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں، اکنامکس از دا اسٹڈی آف کازز اینڈ ویلتھ آف نیشن. اکنامکس جو ہے وہ مختلف وجوہات کو اسٹڈی کرتی ہے. وہ وجوہات کیا ہیں کہ انسان کی دولت کیسے آئے گی، وہ کس طریقے سے کوشش کرے گا دولت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کی سروسز اینڈ گڈس، اس کے ایکسچینج پر وہ جو ہے قوموں کے جو ہے وہ ویلتھ کو جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ میں کون سا ایرا چل رہا ہے، اس میں اکنامکس سبجیکٹ میٹر کے میں کیا کہا گیا. اس سلائیڈس کے اندر بیٹا دیکھیں، اس سلائیڈ کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نیو کلاسیکل ایرا. نیو کلاسیکل ایرا جو ہے یہ ایکچولی مڈ ایرا ہوتا ہے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ جو نہ تو ماضی کا ہے اور نہ ہی وہ فیوچر کا ہے، ٹھیک ہے. ایک درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم نیو کلاسیکل ایرا کہتے ہیں. اس نیو کلاسیکل ایرا کے اندر جو اکانومسٹ ہیں ان کا نام ہے مارشل. یہ کہتے ہیں اکنامکس از اے اسٹڈی آف دوز ایکٹیویٹی آف سوشل بینگس وچ آر کنیکٹڈ ود دا میٹیریل ریکوزٹس آف ویلفیئر. یعنی اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اکنامکس ایک ایسی ایکٹیویٹی کا نام ہے جس میں انسان جو ہے وہ میٹیریل حاصل کرتا ہے ویلفیئر کے لیے، انسان کی خوشحالی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے.
ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ایکسچینج ہم جو ہے کرنسی کی شکل میں روپیہ لیتے ہیں، اور ہیومن ویلفیئر پہ وہ خرچ ہوتا ہے، یعنی انسان پر وہ روپیہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ویلفیئر پہ جب خرچ ہوگا تو ظاہر اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اکنامکس سبجیکٹ میٹر ایک ایسا سبجیکٹ میٹر ہے جس میں ہیومن ویلفیئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، انسان کی ساری ایکٹیویٹی کا تعلق جو ہے ہیومن ویلفیئر سے ہے۔ یہ نیو کلاسیکل ایرا تھا، انہوں نے اکنامکس کا سبجیکٹ میٹر اس طریقے سے ڈیفائن کیا۔ آگے چلتے ہیں بیٹا۔ ماڈرن ایرا، ماڈرن ایرا کے جو بانی ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کا نام رابنس ہے، ٹھیک ہے۔ رابنس کہتے ہیں کہ رابنس فردر وائڈنٹ دا سبجیکٹ میٹر۔ رابنس جو ہے اس کی سبجیکٹ میٹر کو مزید وسیع انداز میں ایکسپلین کیسے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ He include in the subject matter of economics all those efforts of human being which they undertake to acquire scarce resources to satisfy their unlimited wants. As a result, they get economic goods. یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان اپنی محدود وسائل سے غیر محدود خواہشات کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، یعنی لمیٹڈ ریسورسز اور ان لمیٹڈ وانٹس، محدود وسائل اور غیر محدود اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے انسان۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی جتنی ایکٹیویٹی ہے، یعنی وہ گڈس بنا رہا ہے یا کہیں جاب کر رہا ہے، گڈس اینڈ سروسز، اس ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ ڈیزائر کو فلفل کرتا ہے وتھ لمیٹڈ ریسورسز سے، یعنی اس کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن اس کی وانٹس، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ان لمیٹڈ جو ہے وہ اس کی جو ہے ڈیزائرس ہوتی ہیں اور لمیٹڈ اس کے ریسورسز ہوتے ہیں۔ اسی کھینچا تانی میں انسان اپنی کوشش کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، چاہے وہ ہیومن جو ہے پاکستان کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرے، جدوجہد کرے، کیونکہ اس کی خواہشات، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے وہ جاب بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ بزنس بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز وہ بناتا بھی ہے، چھوٹا بزنس، بڑا بزنس، جو بھی ہے، وہ اپنے ان لمیٹڈ وانٹس کو لمیٹڈ ریسورسز میں جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اس ماڈرن ایرا میں، اور اس کے جو لیڈر تھے ان کا نام ہے رابن سمتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب اس سلائیڈ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ ہیومن تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے ہیومن نیڈس اور وانٹس کے دوران، اسی کے ہی گرد گھومتی ہے، اسی کے گرد ہی آدمی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسی کے گرد ہی ایک مائکرو اکنامکس ہے، اسی کے گرد میکرو اکنامکس ہے، ٹھیک ہے، اسی کے گرد اسلامک اکنامکس ہے۔ یعنی یہ اس انسان کی ضرورت کے لیے، تو پہلے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی ڈیزائرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وانٹس کے معنی کیا ہیں۔ وانٹس کا مطلب انسان کی جو ہے ضرورت، وانٹس مینس نیڈ اور افیکٹو ڈیزائر۔ افیکٹو ڈیزائر کی بات ہو رہی ہے، ڈیزائر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، افیکٹو ڈیزائر جو بہت ہی پر اثر انسان کی ضرورت ہو، ڈیزائر ہو یا خواہش ہو، آف ہیومن وچ ہیلپ ہم ٹو سروائیو، ٹھیک ہے۔ وانٹس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی وہ خاص قسم کی ضرورت جس کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، سروائیو کرتا ہے۔ فار دا fulfillment of human wants both goods and services are required، ٹھیک ہے۔ انسان کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وانٹس کو پورا کرنے کے لیے انسان کی جو بھی گڈس، اشیاء کو بیچنا یا خدمات کو انجام دینا،
ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنا جو ہے وہ اس کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں، اس کو ہم وانٹ کہتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. دا بیسک وانٹ آف مین آر فوڈ، کلوتھ، شیلٹر، یہ اس کی بیسک چیزیں ہیں. بسائڈ، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، میڈیکل کیئر، ٹرانسپورٹیشنس، یہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا چیزیں ہیں. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا پہلی بات تو اب اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ وانٹس کا مطلب کیا ہے اور ڈیزائر کا مطلب کیا ہے. یہاں پر ہم دو چیزوں کو اسٹڈی کریں گے زیادہ. نمبر ون، وانٹس کا مطلب اس کی بیسک نیڈس. بیسک نیڈس اس کی کون سی ہیں؟ اس کی بیسک نیڈس فوڈ، کلوتھ اینڈ شیلٹر، یہ اس کی بیسک نیڈس ہیں. اب نیکسٹ ہے ایجوکیشن، میڈیکل، ٹرانسپورٹیشن، یہ ڈیزائرس میں آتا ہے. تو پہلے تو وہ بیسک نیڈس کو پورا کرے گا اپنی ایکٹیویٹی کے تھرو، گڈس اینڈ سروس کے تھرو، اپنی جابس کے تھرو، کسی چیز کو پیدا کرنے کے تھرو بیسک نیڈس کو پیدا کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ڈیزائرس کو پورا کرے گا. اب سامنے پکچر اس کے پاس آپ کے سامنے ہے. ایک ہے نیڈ، گھر ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، یہ اس کی نیڈ ہے. دوسرا ہے وانٹس میں کیا ہے؟ موبائل ہے، گاڑی ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ اس کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکسٹرا ڈیزائرس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں میں سے پہلے تو وہ نیڈس پورا کرے گا، پھر وہ وانٹس پورا کرے گا. ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹی کرے گا، وہ جاب کرے گا، وہ بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا، ڈبل شفٹ کرے گا، ڈبل ڈیوٹی کرے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بزنس کی برانچز کو کھولے گا. ٹھیک ہے، وہ کوشش کرے گا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کون سی ڈائریکشنز کو اپناؤں، اچھی ایجوکیشن لوں، ٹھیک ہے، یا اچھا بزنس کروں. یہ ساری ایکٹیویٹیز اس کی جو ہیں وہ اس کی پہلے نیڈس پوری کریں گی، پھر اس کی ڈیزائرس پوری کریں گی. اب تیسری پکچر میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلاسیفیکیشنس آف وانٹس. ٹھیک ہے، ہیومن ایکٹیویٹی جو ہے وہ انسان کوشش کرتا ہے مطمئن کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے. یعنی وانٹس کو تین حصوں میں ہم نے مزید ڈیوائڈ کر دیا. نمبر ون، ٹھیک ہے، نیسیسریز، ضروریاتیں. نمبر ٹو، کمفرٹس، اس کو آرام چاہیے. ٹھیک ہے، جب وہ محنت کرے گا، کام کرے گا، تھک جائے گا تو اس کو آرام ضرور چاہیے. آرام کے لیے اس کے گھر میں بیڈ ہونا چاہیے، پنکھا ہونا چاہیے. تیسرا، لگژریز، جہاں پر نیسیسٹیز ختم ہوتی ہیں وہاں سے کمفرٹ شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے کمفرٹ ختم ہوتا ہے وہاں سے لگژری شروع ہو جاتی ہے. لگژریز کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس گاڑی کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور گاڑی کا آ جانا، یہ آپ کا کمفرٹ ہے. پھر گاڑی کے آنے کے بعد اچھی گاڑی لینا، وہ لگژری میں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی، آپ نیسیسٹیز کو پورا کر رہے تھے، گاڑی آ گئی، آپ کو ایک کمفرٹ مل گیا، آرام مل گیا. ٹھیک ہے، اب گاڑی تو ہے لیکن آپ کے پاس اور بھی پیسہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی تو ہے، کام تو چل رہا ہے، لیکن میں ذرا اچھی گاڑی لے لوں. جہاں آپ نے اچھی گاڑی لے لی، اسی کی ہی متبادل چیز نہیں ہے، اسی چیز کو اپ گریڈ کیا آپ نے، اسی چیز کو ہائی اینڈ پہ چلے گئے، تو وہاں پر لگژری کا کانسیپٹس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے انسان جو ہے تمام اپنی ایکٹیویٹی جو وہ کرتا ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے. ایک اس کی جو ہے نیڈس اور وانٹس ہے، دوسری اس کی جو ہے ڈیزائرس ہیں. ڈیزائرس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی کمفرٹس اینڈ لگژریز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی کا یہ سائیکل کیسے چلتا ہے، چکر کیسے چلتا ہے. ہیومن وانٹس، اکنامک ایکٹیویٹی. اکنامک ایکٹیویٹی کرتا ہے، انکم، ویلتھ اور ویجز آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ گڈس اینڈ سروسز کی شکل میں اشیاء خریدے گا. یہ کیسے حاصل کرے گا انکم اور یہ ویلتھ؟ یہ یا تو وہ کوئی چیز بیچے گا یا تو وہ کہیں جاب کرے گا. ٹھیک ہے، پھر جب وہ جاب کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس آمدنی آ جائے گی. آمدنی آئے گی تو وہ یوٹیلیٹی یعنی افادیت لے گا، چیزوں کو خرچ کرے گا، حاصل کرے گا. یہ یوٹیلیٹی جو ہے یہ اس کے ڈیزائرس وغیرہ کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کھانے کی چیز خریدے گا، کمفرٹ خریدے گا، لگژریز خریدے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سائیکل زندگی کا چلتا رہتا ہے. اس کو ہم جو ہے ہیومن ایکٹیویٹی کہتے ہیں. تو اس سلائیڈ کے اندر جو سینٹرل تھیم ہے، ہم نے ان ہیومن وانٹس کو انڈرسٹینڈ کیا. ہیومن وانٹس کیسے فلفل ہوتی ہے، کیسے سیٹسفائی وہ کرتا ہے ہیومن ایکٹیویٹی کے تھرو. تو آج کے اس چیپٹر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہیومن وانٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. جب ہیومن وانٹس سیٹسفائی ہوتی ہے تو ہیومن ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور جب ہیومن ڈیزائرس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہم اور وہ فلفل ہو جاتی ہے
تو ہیومن لگژریز کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں. تو یہ جب نیسیسٹیز، کمفرٹ، لگژریز، وانٹس کو ہم حاصل کرنے کے لیے جو ہے تک و دو کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک سائیکل جو ہے معیشت کا بنتا ہے. ہیومن وانٹس، ہیومن ایکٹیویٹی، انکم، ویلتھ، گڈس اینڈ سروسز، یوٹیلیٹی، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اسی کو ہم اکنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایک شخص کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مائکرو اکنامکس کا کانسیپٹ ہو جائے گا. اگر وہ ہم پورے پاکستان کے لوگوں کی بات کریں گے تو وہ میکرو اکنامکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس. ٹھیک ہے بیٹا، امید کرتا ہوں آج کا یہ آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ مجھے میسیجز کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہوں گا، اور یہ وانٹس کا کانسیپٹ ابھی اور آگے چلتا رہے گا. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو.